السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد نخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دلبند فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا، پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نام الیشی اکبر ما فرمایا، مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نام شہد بحال ہمیشہ دمی فرمایا، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا، اور کہا، میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن یزاد پر جس نے یہ کام کیا۔ تذکرہ حضرت حسین 115 اور تنقیح 133۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن یزاد کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن یزاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن یزاد کو خوب سنائی۔ احکر محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن یزاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا
اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن یزاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہو گیا۔ شہادت حسین پر جنات کا رونا۔ ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے دے گا۔ میں نے کہا، میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں۔ اس کے آباء و اجداد اعلیٰ و خیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کے پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پر بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سر زمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ قاتلان حسین کا عبرتناک انجام۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال کا حال، شمر بن ذیلجوشن کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بھسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حوالہ شہداء النبا۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سوانح کربلا 89۔ کربلا سے حضرت حسین کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب
مختصر عمارت میں پہنچا، گورنر ہاؤس، تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ الکامل فی التاریخ 434۔ حضرت حسین کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار سقفہ نامی شخص عراق کے گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے نعوذ باللہ، تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھا رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ان اصحاب الکہف الرقیم کانومن اتنا کا غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرنا عجیب ہے۔ شرح صدود تو علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور کی جماعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعیدرا ہے کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک لیے گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ علم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 326 دارالفکر بیروت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔